الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ۔ بات پہنچی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے کس طریقے سے دستور پروردگار کے مطابق کشتی بنائی ہے، کشتی کا تذکرہ کرنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو عذاب طلب کیا، ان پر جو نفرین کی، اس کے سلسلے میں آپ آگاہ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا مسئلہ، ساختن کشتی۔ عذاب کے بعد، نفرین کے بعد کشتی بنانے کا حکم دیا گیا کہ اب کشتی بناؤ، پھر عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب نفرین کی اپنے قوم کو اور عذاب کا مطالبہ کیا تو قبل اس کے کہ عذاب الہی نازل ہو، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ خدا کا حکم آیا پہلے کہ نوح کشتی بناؤ، لہذا حکم پروردگار پا کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا، جیسا کہ یہاں آیہ کریمہ میں سورہ مبارک ہود کی 38 اور 39 میں ہے۔ وَاصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بتا دیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام حکم پروردگار سے کشتی بنا رہے تھے تو جب ان کی قوم کا کوئی رئیس، کوئی کسی قبیلے کا سردار گزرتا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کا مسخرہ کرتا تھا، ہنسی اڑاتا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی تم میرا مذاق بنا رہے ہو، ہنسی اڑا رہے ہو، مسخرہ کر رہے ہو، تم بھی تماشا بننے والے ہو، تمہارا بھی مسخرہ ہونے والا ہے، تمہارا کیا گیا مسخرہ بغیر جواب نہیں رہے گا، تمہیں تمہارے مسخرے کا جواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ تمسخر ایک اخلاقی رذیلت اور پستی ہے۔ اسلام تمسخر کو پسند نہیں کرتا، اس لیے سورہ حجرات میں ہے وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ قَوْمٍ، ٹھیک، یا ایھا الذین آمنوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، نہیں کیے، منع کیا گیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا مسخرہ نہ کرے، کوئی ایک دوسرے کو مضحکہ نہ کرے، کوئی ایک دوسرے پر طعن و طنز نہ کرے، ہنسے نہیں، مذاق نہیں بنائے کسی کو۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے مذاق کی بات کر دی، کیسے مسخرے کی بات کر دی؟ چلے بھائی، یہ قوم ہے، یہ نادان ہے، یہ جاہل ہے، اس کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ دین کے مسائل، نہ ادب کا پتہ، نہ آداب کا۔ وہ اگر کسی کا مسخرہ کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک نبی قوم کے مسخرے کے جواب میں مسخرہ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے ایک اخلاقی رذیلت اور پستی کا انتخاب کیا ہے، یا اس کی بات کہی ہے کہ جس طریقے سے تم نے اپنے اخلاقی پستی دکھائی مسخرہ کر کے؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام بھی اگر ان کا مسخرہ بناتے تو جس طریقے سے ان کی اخلاقی پستی ظاہر ہوئی، ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نوح کی اخلاقی پستی ظاہر ہوئی؟ آسان لفظوں میں، قوم اگر مسخرہ کرے تو یہ ان کے اخلاق کی پستی ہے، نوح علیہ السلام مسخرہ کرے تو نہ۔ اسلام جو ہے
یہ حیثیت میں قصاص کو جائز سمجھتا ہے، حیثیات میں قصاص کو مجاز یعنی جائز سمجھتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری اس طریقے کی آیتیں ہیں کہ جہاں پر مقابلے کی جواب کی بات کہی گئی ہے۔ مکر کے سلسلے میں بھی ایسے ہی کہا گیا ہے کہ تم مکر و فریب کر رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ مکر و فریب کرے۔ مکر و فریب اچھی چیز ہے، یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے مضحکہ بنانا کسی کو، مسخرہ کرنا کسی کا، یہ اخلاقی پستی ہے، اخلاقی رذیلت ہے۔ ویسے ہی مکر و فریب بھی، لیکن نسبت دی گئی ہے کہ تم ان کے ساتھ کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کرے، تو جواب میں ویسا اللہ کرے گا یا اس کا نبی کرے گا، ہے نا، مکر کرے گا یا مسخرہ کرے گا۔ تو سوال ابھی یہی ہے کہ اگر لوگ کریں، قوم کرے تو اخلاقی پستی کہا جائے، نبی یا خدا کی طرف نسبت دی جائے، تو کیا اس وقت یہ اخلاقی رذیلت نہیں ہے، پستی نہیں ہے؟ سوال سمجھ میں آئے؟ ہاں۔ تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پہلا جواب یہ ہے کہ حیثیت میں کیا ہے، قصاص کو جائز سمجھا گیا دین الہی میں، یہ الہی قانون ہے۔ اگر کوئی آپ کی حیثیت سے بازی کرتا ہے، آپ کی حیثیت پر کوئی حملہ کرتا ہے، تو بدلہ لینے کا حق ہے تمہیں، بدلہ لینے کا حق ہے تمہیں، تم چاہو تو اس سے بدلہ لے سکتے ہو، قصاص لے سکتے ہو، اور قصاص حکم پروردگار پر عمل کرنا ہے، اخلاقی رذیلت نہیں ہے۔ قصاص حکم پروردگار ہے، آپ حکم پروردگار کے مطابق کر رہے ہیں، وہ قصاص والے حکم کے مطابق، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حکم پروردگار پر عمل ہے، جہاں حکم پروردگار پر عمل ہو، کیا ہے وہ تو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، وہ اخلاقی بلندی ہے، اخلاقی پستی نہیں ہے۔ وہ اور قوم جو کر رہی تھی وہ اس آیت کی مخالفت کر رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، وہ مسخرہ کر رہے تھے، ان کا مسخرہ ابتدائی تھا، ان کا مسخرہ جوابی تھا، جوابی مسخرہ بعنوان قصاص ہوتا ہے، اور جہاں قصاص آ جائے پھر وہاں رذیلت نہیں ہوتی ہے، اخلاقی پستی اس کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس کو تو اخلاق کی بلندی کہا جاتا ہے، چونکہ حکم پروردگار کے مطابق ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے یہاں پہ۔ سوال، تمسخر الرذائل اخلاقی، کہہ رہے ہیں کہ تمسخر، ٹھیک، اخلاقی رذائل میں سے، رذائل رذیلت کی جمع ہے، پستی، گندگی، کثافت، ہے نا، نیچا پن جس کو کہہ رہے ہیں، یہ سب چیز اس طریقے کے معنی۔ تو تمسخر اخلاقی پستی میں سے ہے، وہ قرآن از آن نہیں کر دے، اور قرآن نے تمسخر کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، نہیں پروردگار۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان لانے والوں تم میں سے ایک دوسرے کی، ایک قوم دوسرے قوم کا مسخرہ نہ کرے، ہنسی نہ اڑائے۔ آیا ان سخن نے نوح علیہ السلام با کرامت عن حضرت منافات نہ دارد۔ اب یہ آیہ کریمہ کی جس میں اللہ نے تمسخر سے منع کیا ہے، کیا یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کی کرامت کے ساتھ ناسازگاری نہیں رکھتا؟ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ مسخرہ نہ کرو، دوسری طرف حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ تو ہم بھی تمہارا مسخرہ کریں گے، ہم بھی بدلہ لیں گے، ہم بھی بغیر جواب نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کی ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے، صاحب کرامت ہے، تو کیا وہ اگر مسخرہ کریں گے تو ان کی کرامت داغدار نہیں ہوگی، ان کی کرامت پر انگلی نہیں اٹھے گی؟ یہ منافات نہیں ہے ان کی کرامت کے ساتھ کہ وہ بھی مسخرہ کریں، جبکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو مسخرہ کرنا
کیا یہ کرامت حضرت نوح علیہ السلام سے منافات نہیں رکھتی؟ سوال یہ ہے۔ جواب، در دین الہی قصاص در حیثیت مجازس، کہہ رہے ہیں کہ الہی دین میں کوئی سا بھی دین ہو، الہی دین اگر ہے، چاہے یہودیت ہو، چاہے مسیحیت ہو، چاہے اسلام ہو، کوئی سا بھی دین الہی اگر ہے تو دین الہی میں حیثیت میں قصاص کو جائز سمجھا گیا ہے۔ خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاں تمہاری حیثیت، تمہاری عزت، تمہاری کرامت پر حملہ ہو، وہاں تم اس کا بچاؤ، اس کا دفاع کرو، اس کا جوابی کارروائی کرو۔ والحرمات قصاص، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے اس میں قصاص ہے۔ تمسخر کو اللہ نے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے جسے مسخرہ بنایا گیا ہے، اسے حق حاصل ہے، وہ چاہے تو قصاص لے سکتا ہے۔ تو ایک جواب یہ ہو گیا کہ دین الہی میں حیثیت میں قصاص کو جائز سمجھا گیا ہے۔ حیثیتوں پر جب حملہ ہو، عزتوں پر جب حملہ ہو تو قصاص لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اگر قوم کے ساتھ تمسخر کی بات کہی ہے تو بعنوان قصاص کہی ہے۔ بات ٹھیک، ہم قصاص کے طور پر لیں گے۔ دوسرا، مسخرہ کردن قوم نوح علیہ السلام ابتدائی و مسخرے کردن حضرت نوح انتقام و کیفر بود و اندو کاملا متفاوتاً، کہہ رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جو حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر کیا ہے وہ ابتدائی تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو تمسخر کیا ہے یا جس تمسخر کی بات کہی ہے وہ ابتدائی نہیں بلکہ وہ ایک انتقام تھا، ایک بدلہ تھا۔ اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اگر میرے اوپر میری جان لینے کے لیے حملہ کرتے ہیں، میں بچاؤ کرتا ہوں اور بچاؤ میں آپ کی جان چلی گئی تو آپ کی جان ہدر ہے، کوئی قصاص نہیں لے سکتا مجھ سے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بدلہ نہیں لے سکتا ہے، گناہ میرے ساتھ نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے قوم نوح نے ابتدا کی تھی جناب نوح علیہ السلام کا مسخرہ کر کے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ابتدا تھوڑی کی ہے، حملہ ادھر سے ہوا ہے، انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے، بعنوان سزا، بعنوان انتقام حضرت نوح علیہ السلام نے تمسخر کیا ہے، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آنان با عناوین اعتباری مسخرے بھی کردن ولنو با عذاب تکوینی و غرق شدن کافران در طوفان رسوا کنندے انہارا مسخرے کردے اس۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو مسخرہ کیا ہے وہ مسخرہ اعتباری، یہ مسخرہ اعتباری کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا سماج نے اعتبار کیا ہے اور اسی اعتبار کی وجہ سے اس چیز کی قدر و قیمت ہے، اگر اعتبار نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یہ جو ہم نوٹ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، نوٹ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ قیمت رکھتا ہے؟ اس سے قیمتی آپ ورق، اس سے قیمتی اور اس سے خوبصورت کاغذ لے کے جائیے بازار میں، مولانا چلے گا؟ کیوں بھائی؟ کیوں؟ نوٹ کی قیمت ہے اور دوسرے اس سے زیادہ قیمتی کاغذ کی قیمت، مولانا آپ اس کے بدلے میں چاندی کا ورق لے کر کے جائیے، نقش و نگار خوبصورت بنوا لیجیے، اس سے اچھا جیسا نوٹ ہمارے یہاں چلتا ہے، جو پینٹنگ اس پہ ہوتی ہے اس سے اچھی پینٹنگ آپ دوسرے کاغذ پہ کروا لیجیے، چل جائے گا مولانا۔ کیوں؟ آخر اعتبار نہیں، اس کا لوگوں نے اعتبار مانا ہے، اس کا لوگوں نے اعتبار مانا ہے، سرکار نے اس کا اعتبار دیا ہے اور لوگوں نے اس کو اعتبار تسلیم کیا ہے۔ اب وہ کہیں بھی رہے گا، کیسا بھی رہے گا، سڑا گلا بھی رہے گا تو
قیمتی ہے وہ چلے گا، اور آپ کا نیا نہیں چلے گا، اس لیے کہ آپ کے کاغذ کو کسی نے اعتبار نہیں دیا ہے جو چلے گا۔ تو اعتباری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو لوگ مانتے ہیں، جسے اعتبار دیا جاتا ہے اور لوگ اس اعتبار کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو قوم نوح نے مثلا کوئی اچھے الفاظ والی، سمجھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ جس میں کوئی گندگی نہ ہو، کوئی کثافت نہ ہو، جس سے انسان کی بد کلامی بد زبانی نہ ہو، کوئی ایک شبد مثال کے طور پر کسی سماج میں گالی بن جائے، مثلا عبدل ایک اچھا لفظ ہے، عبداللہ اچھا لفظ ہے، بہت برا ہے، اچھا ہے، لیکن فرض کر لو ایک قوم ایسی ہے یا ایک گاؤں ایسا ہے کہ جہاں کے لوگ عبدل کو گالی سمجھتے ہیں۔ عبدل گالی کیسے ہو گیا؟ اسی کو لوگوں نے اعتبار دے دیا، اسی کو لوگوں نے گالی سمجھ لیا، اور گالی کے مقام پر، گالی کی جگہ پر یہ عبدل کا استعمال کرنے لگے۔ اعتبار نے اس کو گالی بنا دیا جبکہ وہ گالی نہیں تھا۔ تو اعتباری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سماج میں ایسی ہیں جو اعتباری ہیں، بھائی حقیقت اس کی کچھ اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ اعتباری کا مطلب یہ ہے کہ قوم والوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا جو تمسخر کیا تھا، جو مسخرہ بنایا تھا، وہ اعتباری تھا، یعنی وہ ایسا مسخرہ تھا جس کے قوم والے مسخرہ سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں جو مسخرہ ہے، کسی کو بھی کہے تو عبدل، قوم سمجھے گی کیا بھائی اس کا کم ہے، ٹھیک۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو بھی قوم والوں نے تانا دیا ہو، جو بھی مسخرہ کیا ہو، جس الفاظ میں، جس کلمات کے ساتھ، وہ کلمات ایسے تھے کہ جس کلمات سے دوسرے لوگ مسخرہ سمجھتے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جس تمسخر کی بات کی، وہ تمسخر اعتباری نہیں تھا، اسے لوگوں نے تسلیم، وہ تکوینی تھا، الہی عذاب، کیا تھا؟ الہی عذاب تھا، کافروں کا طوفان میں غرق ہو کر کے رسوا ہونا، نہیں ہے کہ انہوں نے بھی مثلا بھی کوئی بد کلامی بد زبانی کی ہو یا ایسے کلمات کہے ہوں کہ جس کو قوم میں مسخرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، نہ۔ تم مسخرہ کب بنو گے؟ جب عذاب الہی ٹوٹے گا تمہارے سر پر، جب تم لوگ غرق ہوگے، جب رسوائی تمہارا نصیب اور مقدر بن جائے گی، تو یہ تمہارا مسخرہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، دیکھیں، بھلے نوح علیہ السلام با عذاب تکوینی و غرق شدن کافران در طوفان رسوا کنند انہارا مسخرے کر دے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب تکوینی یعنی حقیقی عذاب، دنیاوی عذاب، خدا کی طرف سے جو عذاب نازل ہوتے ہیں، اس عذاب کے ذریعے سے اور کافروں کے طوفان میں غرق ہو جانے کہ جو انہیں رسوا اور ذلیل کرنے والا ہے، اس کے ذریعے سے مسخرہ کیا، مسخرے اعتباری نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ توضیح ان کی ہدف مسخرے گر خار و رسوا کردن استہزاء شونده است. نوح در تشریح چه گنگی تمسخر کفار به عذاب خار کننده آنان که به زودی آنها را برمی گرفت اشاره نمود. ایک چیز اور بھی ہے، مسخرہ کرنے والا، ہنسی اڑانے والا، استہزاء کرنے والا ہمیشہ جس کے ساتھ یہ عمل انجام دیتا ہے اس کا مقصد اسے ذلیل کرنا ہوتا ہے، اسے رسوا کرنا ہوتا ہے، اسے پست اور نیچا دکھانا ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جس تمسخر کی بات کی ہے اس تمسخر میں قوم والوں کو ذلیل اور رسوا کرنے، انہیں پست دکھانے کے لیے نہیں کہا ہے. عذاب الہی کی بات کہی ہے، عذاب آئے گا، نہیں ہے کہ ان کا مقصد تھا کہ قوم ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ فرق ہے نا، نیتوں میں فرق ہوتا ہے، نیتوں میں فرق ہوتا، عمل کبھی کبھی ایک ہوتا ہے لیکن نیت میں فرق ہو جاتا ہے. تو کیا ہے اس میں
زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بات دونوں تمسخر کی ہے، لیکن قوم والوں نے جس تمسخر کی بات کہی ہے یا جو تمسخر کیا ہے، اس تمسخر میں قوم والوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو نشانہ بنایا ہے اور باقاعدہ قصد و ارادے کے ساتھ انہیں پست دکھانے کی، رسوا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جس تمسخر کی بات کی ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا مقصد قوم کو پست اور ذلیل دکھانا نہیں، انہیں صرف عذاب الہی کی طرف اشارہ کیا ہے. اب یہ عذاب الہی ان کے لیے تمسخر ہے. ٹھیک. توضیحاً کے ہدف مسخرے گر کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی وضاحت کہ مسخرہ کرنے والے، مسخرہ گر یعنی مسخرہ کرنے والے کا مقصد اور اس کی نیت خار و رسوا کردنے استہزاء شوندے اس، جس کا مسخرہ کیا جا رہا ہے، جس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہوتا ہے. مسخرہ کرنے والا ہمیشہ اپنے مسخرے کے ذریعے سے جسے نشانہ بنا رہا ہے، جس پر حملہ کر رہا ہے، جس کا مسخرہ کر رہا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہوتا ہے. لیکن نوح علیہ السلام در تشریح ہے چگونگی تمسخر کفار، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کو کس طریقے سے تمسخر کیا جائے، کفار کا کس طریقے سے تمسخر کیا جائے گا، کیسے ان کی ہنسی اڑائی جائے گی، اس کی تشریح میں بے عذاب خار کنندے آنان، ٹھیک، ذلیل و رسوا کرنے والے عذاب کی طرف کہ بے زودی آنہارا درمی گرفت کہ جو عنقریب انہیں اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے. سمجھ رہے؟ خود عذاب انہیں رسوا، حضرت نوح علیہ السلام نہیں چاہتے کہ ہم ان کا مذاق بنائیں، ہم ان کا تمسخر کریں. انہوں نے صرف عذاب کی طرف اشارہ کیا. وہ عذاب ایسا تھا کہ ان کے آنے کے بعد یہ خود بخود ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. نمبر 3، تمسخر زشتی ذاتی نہ دارد بلکہ بخاطر عوارض جانبی آن حاکی از کے نوعی بے ادبی و تأثیر منفی اجتماعی آنز مضموم میگردد. حال اگر مسخرے کردن مصداق از امر بمعروف و نہی از منکر و یا شیوہ تنبیہی منحصر بے بعضی افراد شد نہ تنہا مضموم نیست مطلوب نیز ہست. تیسرا جواب کریں کہ تمسخر یہ زشتی ذاتی نہ دارد، اس میں کوئی ذاتی عیب نہیں ہے، ذاتی پستی نہیں ہے کہ ہر تسخرہ، ہر تمسخر، ہر مذاق ذاتی طور پر برا ہو. نہ، اس کے عوارض جانبی ہیں. کیا ہے؟ اس کے جانبی عوارض ہیں یا عارض ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اجتماع میں، سماج میں، معاشرے میں اگر اس عمل کو بے ادبی کے طور پر کسی کو پست دکھانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے انجام دیا جاتا ہے تو یہ تمسخر زشت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا تمسخر امر بالمعروف نہی از منکر کے عنوان سے کر رہے ہوں، تنبیہ کے طور پر آپ کسی کا تمسخر کر رہے ہوں، جیسے اساتذہ عام طور سے کلاس میں بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. استاد کا مقصد کسی طالب علم کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا ہے، گھامڑ کہہ دیا، بیہودہ کہہ دیا، ایسے ہیں آپ، ویسے ہیں آپ، ہنسی اڑاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، خیال تو بڑے اونچے ہیں آپ کے، فکر تو بڑی اونچی ہے آپ کی، لیکن اتنی اونچی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات نہیں سمجھ میں آتی. اس طریقے سے طنز کرتے ہیں یا مذاق جو کرتے ہیں تمسخر، تو استاد کا مقصد کیا آپ کو ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے. تنبیہ ہے کہ شاید آپ اس تمسخر کے ذریعے سے تھوڑے سے آپ متوجہ ہو جائیں، اپنے آپ کو درس و دروس کے لیے آمادہ کریں، تھوڑی سی آپ کی حالت بہتر ہو جائے، ہے نا. یہ ہوتا جو چیز ذاتی ہوتی ہے اس کو کسی بھی عنوان سے آپ کیجئے، اس کا وہی اثر ہے. جو چیز بری ہے وہ ہمیشہ بری رہے گی. یہ گویا یہ ایک استثنائی چیز، جیسے غیبت
ہر جگہ غیبت غیبت نہیں ہے، اور ہر جگہ غیبت کو حرام قرار نہیں دیا. کچھ غیبتیں ایسی ہیں کہ جن کو حرمت سے الگ کیا گیا ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا. بصورت اس میں وقت نہیں لینا. تو ایسے کہتے ہیں کہ تمسخر، اس کی رذیلت، اس کی پستی، اس کی زشتی، اس کی برائی ذاتی نہیں ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی تمسخر ہو کہا جائے کہ بھئی یہ تو برا کام ہے، یہ تو بہت غلط چیز ہے. نہ، بلکہ عوارض جانبی کی وجہ سے اس کا یہ دیکھنا ہے کہ یہ اثر کیا رکھتا ہے، کس نیت سے اور کس تاثیر گزاری کے لیے یا کس اثر گزاری کے لیے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر زشتی کے طور پر بے نیت زشتی اگر یہ کام کیا جائے گا تو زشت ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر بے نیت خوبی کیا جائے تو مولانا زشتی ختم ہو جائے گی، اس کی اچھا عمل بن جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمسخر زشتی ذاتی نہ دارد. کہہ رہے ہیں کہ تمسخر ذاتی طور پر برا نہیں ہے، کہ تمسخر کے اندر برائی ہے ہی، وہ اس کی ذات میں شامل ہے، ذاتی چیز نہیں ہے. ذاتیات کبھی جدا نہیں ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں تمسخر ہے وہاں برائی ہے، وہاں پستی ہے. نا، ہر تمسخر میں زشتی نہیں ہے چونکہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ بخاطر عوارض جانبی ہے آن، بلکہ اس کے جو جانبی عوارض ہیں، عوارض یعنی جو اثر ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے حاکی از کے نوعی بے ادبی و تاثیر منفی اجتماعی آنس، کہ جو ایک طریقے کی بے ادبی اور ایک طریقے کے منفی اثر کو بیان کرتا ہے اجتماع میں، عام طور سے سماج میں، عام طور سے، چونکہ یہ ایک عوارض جانبی رکھتا ہے، ظاہر میں اس کا ایک اثر ہے، عالم خارج میں، سماج اور معاشرے میں چونکہ یہ زیادہ تر کیا ہے، منفی اثر رکھتا ہے اور اس کو بے ادبی شمار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ برا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر اس کی وجہ سے سماج میں آپ ایک منفی اثر ڈالنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، کسی کا تمسخر کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں آپ یا یوں کہا یہ تمسخر کا اثر بے ادبی کے طور پہ ظاہر ہو رہا ہے، منفی اثر ہو رہا ہے، تو یہ مذموم ہوگا. حال اگر مسخرے کردن، لیکن اگر مسخرہ کرنا، کسی کی ہنسی اڑانا، مصداقی از امر بمعروف و نہی از منکر و یا شیوہ تنبیہی منحصر بے بعضی افراد شد، کہ اگر یہ امر بالمعروف نہی از منکر کا مصداق یا تنبیہ کا ایک طریقہ کہ جو کسی ایک خاص شخص اور فرد کے لیے ہو، نہ تنہا مذموم نیست، تو ایسی صورت میں نہ یہ کہ یہ صرف زشت اور مذموم نہیں ہے بلکہ مطلوب نیز، ہاں، بلکہ یہ مطلوب بھی ہونا بھی چاہیے. ٹھیک، تو یہ اس کا تیسرا جواب. چوتھا جواب رہ جائے گا، وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ اس کو بھی پڑھ لیا جاتا بہر صورت. چلے.